حضرت حود علیہ السلام نے جب ان کی سرکشی دیکھی تو حضرت حود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ خدایا ان کے اوپر قحط نازل فرما دے۔ اب ان لوگوں کے اوپر قحط آ گیا اور حضرت حود علیہ السلام کے بد دعا کی بدولت قحط کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ 3 سال تک قحط آیا اور بعض روایات میں 7 سال تک قحط رہا۔ دریا کے پانی سوکھ گیا، ندی نالوں کے جو ہے وہ پانی سوکھ گیا، ان کی جو فصلیں تھیں وہ بنجر ہو گئی، اس کے علاوہ مویشی مرنا شروع ہو گئے، باغات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ مکہ جا کر دعا کی جائے، کیونکہ ان کی نظر میں جو خانہ کعبہ وہ بھی ایک ایسے ہی تھا جیسے ان کے اپنے کوئی خدا ہیں، ان کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جو ان کا سردار تھا کیل بن عمرو، ان لوگوں نے اپنے ساتھ قوم کے کچھ بزرگ وغیرہ ملائے اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب اس گروہ میں جو مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس میں کچھ مومن بھی شامل تھے۔ اب جب یہ لوگ مکہ میں پہنچے تو وہاں کے جو مکہ کے عمرا تھے انہوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ان لوگوں کی مہمان نوازی کی، ان کو عورتیں پیش کی، ان کو شراب، ان کو مختلف طرح کے کھانے پیش کیے۔ تو یہ لوگ جس کام کے لیے آئے تھے کہ خانہ کعبہ جاتے اور جا کے دعا کرتے، یہ لوگ یہ بھول گئے۔ اور کہتے ہیں کہ روایت میں کہتے ہیں کہ کم از کم 1 ماہ تک یہ عیاشی کرتے رہے اور جو مومن تھے وہ ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب مومنین نے ان کا یہ تماشا دیکھا تو انہوں نے دل میں دعا کی کہ خدایا اب ان کے اوپر عذاب لے کر آنا۔ اب وہاں جو مکہ کے سردار تھے وہ تنگ آ گئے، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو مہمان نوازی کے تقاضے کے مطابق وہ ڈائریکٹلی تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی جا کے دعا کر لو جس کام کے لیے آئے ہو۔ ان لوگوں نے جو گانے والیاں رکھی ہوئی تھیں ان کے لیے تو انہوں نے ان کو کچھ اشعار وغیرہ لکھ کر دیے۔ اب وہ جب گانے والی عورتیں آئی اور ان کے سامنے ان لوگوں نے ڈانس وغیرہ شروع کیا، کچھ گانا وغیرہ شروع کیا، تو اس میں اشعار انہوں نے جو ہے ایسے لکھے کہ یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنے اس مقصد کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ جب ان عورتوں نے ایسے اشعار جب بولے تو یہ لوگ متوجہ ہوئے، تو یہ لوگ پھر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور بعد میں جا کر ان لوگوں نے دعا کی کوشش کی۔ اب کیل بن عمرو اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 3 جو ہے وہ ابر آئے ہیں، 3 قسم کے بادل، جن میں ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا اور ایک سفید کہتے ہیں۔ 3 قسم کے جب ابر ان لوگوں نے دیکھے تو آواز آئی کہ ان میں سے ایک کو چن لو۔ تو کیل بن عمرو اور ان کے باقی لوگوں نے سوچا کہ جو کالا بادل ہے وہ یقیناً بارش کا ہوگا، تو کیوں نہ اسے ہی چن لیا جائے۔ تو کیل نے کالے بادل کا جو ہے وہ چناؤ کر لیا اور اب اس طرح سے جو ہے وہ ہاتف غیبی سے آواز ہوئی ہے کیل تم نے جو ابر چنا ہے یہ قوم عاد کی تباہی و بربادی والا ہے، تمہاری قوم کو خاکستار کر دے گا۔ یہ سننا تھا اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ ابر جو ہے وہ وہاں سے سفر شروع ہو گیا۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ وہاں جا کر عذاب شروع بھی ہو گیا ہے۔ اب یہ ابر وہاں سے نکلے اور قوم عاد کے سروں کے اوپر پہنچ گئے۔ قوم عاد کے لوگوں نے جب دیکھا کہ کالے بادل آ گئے ہیں تو ان لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ قحط اب ختم ہو جائے گا، بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا مہدود۔ اس عورت نے جب دیکھا وہ چلا کاٹ رہی تھی تو اس نے اٹھی اور اس نے جب دیکھا کالے ابر تو اس نے قوم کو جگایا، رکو تم لوگ جو جشن منا رہے ہو یہ کس قسم کا جشن ہے؟ میں جو چہرے دیکھ رہی ہوں وہ بہت ڈراونے ہیں، یہ تمہارے لیے رحمت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہی سب کچھ حضرت حود علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ حضرت حود علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک خط، ایک لائن کھینچی تاکہ وہ جو عذاب تھا ان کی طرف نہ آئے، اور اپنے جو ماننے والے تھے، مومنین تھے، ان کو لے کر
جو ہے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ سوئی کے نکے کے برابر ان ابر میں سے ایک تیز ترین ہوا نکلی اور اس نے قوم عاد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے گھر، مکانات، باغات، لوگ، سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس تیز ہوا نے قوم عاد کے طاقتوروں کو، جو کئی کئی گز کے اور کئی کئی ہاتھوں آپ کہہ سکتے ہیں ملا کر بلند ہوتے تھے، قد و قامت والے تھے، اس سوئی کے نکے کی نوک کے برابر جو ہوا تھی اس نے ان لوگوں کو آسمان پہ اٹھا اٹھا کے زمین پہ پھینکا، اور اس طرح سے ساری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس ہوا سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے غاروں میں، پہاڑوں میں پناہ لی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پناہ بچ بھی گئے پناہ لینے سے، لیکن بالآخر وہ جو ہوا تھی غاروں میں بھی گھس گئی، پہاڑوں میں بھی گھس گئی، اور جہاں جہاں جو لوگ موجود تھے وہاں وہ لوگ جو ہے وہ اس تیز ترین ہوا سے، اس تیز ترین آندھی سے تباہ و برباد ہو گئے، اور بالآخر تمام کی تمام قوم عاد ماری گئی۔ اب جو لوگ وہاں مکہ میں دعا کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں نہیں تھا معلوم کہ وہاں عذاب تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اب جب یہ لوگ پہنچے اور راستے میں انہیں عذاب کی خبر ہو گئی تو ہوا ان کی طرف بھی آ گئی، اور ہوا نے ان سب کو بھی جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ تو دوستو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اندر سرکشی کو، ظلم و زیادتی کو کبھی بھی نہیں لائیں۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہ پارٹ جو ہے وہ 1 ہے، انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ میں حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق مزید جانیں گے، اور اگلے جو پارٹ میں ہم شداد اور شدید کے متعلق جانیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف شداد کا نام سنا ہے، ہم ایک اور نام کا اضافہ کرتے ہیں، وہ شدید۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں شداد اور اس کی جنت کا ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔